سورہ یونس آیت نمبر 87 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَيْنَا اور اوحینا ہم نے وحی بھیجی. اوحا اس کے یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. اوحینا ہم نے وحی بھیجی الا طرف موسیٰ علیہ السلام کے وَأَخِیہِ اور بھائی ہی ان کے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِیہِ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف وحی بھیجی. ان یہ کہ تبوّعا تم تیار کرو لِقَوْمِکُمَا لیے قوم کے کما اپنی یعنی تم دونوں اپنی قوم کے لیے تیار کرو مصر میں بیوتن گھر. ان تبوّعا لِقَوْمِکُمَا بِمِصْرَ بیوتا کہ تم دونوں مصر کے شہر میں اپنی قوم کے لیے مکانات تیار کرو. وَجَعَلُوا اور اجعلوا تم بناؤ بیوتا گھروں کو کم اپنے قبلتن قبلہ رخ. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً اور اپنے ان گھروں کو نماز کی ادائیگی کے لیے قبلہ رخ بناؤ. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا اور تم قائم کرو الصَّلَاةَ نماز. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور تم نماز قائم کرو. وَبَشِّرِ اور خوشخبری سنا دو المؤمنین اہل ایمان کو. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور اہل ایمان کو خوشخبری سنا دو. اب یہ آیت مبارکہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام. ان کو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کر کے بنی اسرائیل کے لیے جو ان کی قوم جو ان پر ایمان لائے ان کو مکانات کی تیاری اور مزید کچھ احکام اس آیت مبارکہ میں وحی کے ذریعے دیے. تو فرمایا وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی. یہ نا جو ہے نون زبر الف نا یہ جمع متکلم کے لیے آتا ہے. جب فعل کے ساتھ نا آ جائے تو جمع متکلم یعنی ہم نے جس طرح قرآن میں اور مقامات پر بھی اللہ تعالی نے اپنے لیے جمع کا صیغہ بولا ہے. جس طرح ہم یہ پچھلی آیت میں بھی پڑھے تھے اس میں بھی اسی طرح ہے. آیت نمبر 86 میں وَنَجِّينَا اور تو نجات دے ہمیں. اور جمع یہ تو امر کا تھا. آیت نمبر 85 میں اس میں توکلنا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں نے جملہ بولا توکلنا ہم نے توکل کیا. تو یہ جو صیغے ہیں عربی گرامر میں یہ صیغے صرف کی روح سے بدلتے رہتے ہیں. واحد متکلم بھی ہوتا ہے جمع متکلم بھی ہوتا ہے. 14 صیغے ٹوٹل ہوتے ہیں. تو یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. اور ہم نے وحی کی. نا کا مطلب ہم یہ ضمیر ہے. اور ہم نے وحی کی الا موسیٰ وَأَخِیہِ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہونا کیونکہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ وحی فرماتا رہا انبیاء کرام کی طرف. تو یہ دلیل ہوتی ہے کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ وحی بھیجے وہ نبی اور رسول ہوتے ہیں.
اور یہ وحی بھیجنے کے مختلف طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، فرشتے کے ذریعے وحی بھیجنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف، اور ان کے بھائی کو کیا بھیجی؟ ان تبوآ لقومکما بمصر بیوتا، کہ آپ دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بنائیں۔ کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مؤمنین کی جماعت بن گئی تو اب انہیں شیلٹر چاہیے تھا، پناہ چاہیے تھی، جس میں وہ اپنی زندگی بسر کر سکیں، جن مکانات میں رہ سکیں، کیونکہ فرعون اور اس کے جو لشکری تھے وہ تو ان کے دشمن تھے۔ اس لیے پہلے انہیں معاشرتی طور پر تحفظ دیا گیا، سماجی طور پر انہیں تحفظ دیا گیا۔ یہ معاشرتی اور سماجی تحفظ ہے، سوشل سیکورٹی جو انہیں فراہم کی گئی۔ فرمایا تم دونوں اب اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ۔ یہ سوشل سیکورٹی اللہ تبارک و تعالی نے گھروں کی شکل میں انہیں عطا کر دی۔ اور آگے فرمایا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور تم اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ، کیونکہ فرعون، اس کے جو درباری تھے، اس کے وزیر تھے، اس کے جو ماننے والے تھے، اس کے جو فوج تھی، جو آج کے دور میں سپاہی تھے، اس کی ساری جو سول انتظامیہ تھی، تو وہ اہل ایمان پر ظلم و جبر کرتے تھے، انہیں عبادت کرنے سے، نماز پڑھنے سے، اللہ کے حضور جھکنے سے روکتے تھے، منع کرتے تھے، ظلم جبر کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم، اب پیچھے تھا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام، ان دونوں سے خطاب تھا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے من حیث قوم کی طرف اپنے خطاب کا رخ بدل دیا، یعنی ساری قوم کا جو اہل ایمان تھے ان سے خطاب کیا کہ جو گھر بھی تم بناؤ انہیں قبلہ رخ رکھو، تاکہ اپنے گھروں میں اگر تمہیں کوئی کسی عبادت گاہ میں عبادت نہیں کرنے دی جاتی تو تمہارے گھر قبلہ رخ ہو، تو وہاں تم بے روک ٹوک، بغیر روک ٹوک تم عبادت کر سکو۔ اس لیے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ۔ اور آگے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم قائم کرو نماز کو، یعنی اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ اور نماز قائم کرو۔ تو پہلے معاشرتی طور پر انہیں تحفظ دے دیا، سماجی طور پر تحفظ دے دیا، کیونکہ وہ قلیل تعداد میں تھے اور فرعون اور اس کے ماننے والے زیادہ تھے، وہ طاقتور حلقہ زیادہ تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شروع سے یہ تعلیم رہی ہے انسانوں کو کہ جو انسان جیسی حیثیت رکھتا ہے، وسعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اللہ کی طرف سے ویسے ہی انسانوں پر حکم اترتے آئے ہیں، ویسے ہی حکم اترتے آئے ہیں۔ اس لیے ان پر ظلم اللہ کی طرف سے کوئی شدت نہیں کی گئی کہ تم ضرور کوئی عبادت گاہ بنا کر وہاں جمع ہو، وہاں نماز پڑھو، نہیں، فرمایا اپنے گھر قبلہ رخ بناؤ اور وہاں تم نماز قائم کرو، اپنے گھروں میں نماز قائم کرو۔ تو یہ اسلام کا جو آسان پہلو ہے، تعلیمات میں آسانی ہے اور سہولت ہے، یہ شروع سے ہی اللہ رب العزت انسانوں کو عطا کرتے آئے ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بعثت ہوئی، اعلان نبوت کیا، چند فرد مسلمان ہوئے صحابہ کرام، تو آپ اس وقت چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے صحابہ کے ساتھ۔ جب حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے،
پھر مسلمان بیت اللہ میں انٹر ہوئے اور انہوں نے علل اعلان نماز پڑھی، عبادت کی۔ تو پہلے تو دار ارقم میں یا اور جگہ اپنے گھروں میں چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، اور اللہ کی طرف سے بھی کوئی صحت تعلیم نہیں اتری تھی کہ تم ضرور کافروں کے سامنے ہی عبادت کرو۔ اس طرح کفر اشتعال میں آتا ہے، لہٰذا جیسا ماحول ہوتا ہے ویسا ہی اللہ کی طرف سے تعلیمات اتری اور اہل ایمان کو تعلیم ملتی ہے کہ ویسے ہی اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہوں، جیسے سہولت ہو، جیسا ماحول ہو۔ اور آگے فرمایا اسی آیت نمبر 87 میں وبشر المؤمنین، اور اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیں فتح و نصرت کی، کامرانی کی، کہ جو اللہ کے احکام پر صبر کرتے ہیں، استقامت سے قائم رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، تو بالآخر فتح انہی کے قدم چومتی ہے، فتح و نصرت انہیں ہی ملتی ہے۔ تو اس میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کلمہ پڑھنے والے تھے، ان کی قوم تھے، ان کو بھی خطاب ہے، اور مفسرین نے بیان کیا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کلمہ پڑھنے والے تھے ان کو بھی خطاب ہے، یعنی ان کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی سمجھا دیا، کیونکہ یہ مکی صورت ہے تو اس وقت ظلم و ستم تھا، تو فرما دیا کہ بالآخر اہل ایمان کو ہی فتح ملے گی، اہل ایمان ہی کامیاب ہوں گے، اہل ایمان ہی کامیاب ہوں گے۔ اس کے بعد ہے سورہ یونس آیت نمبر 88، اس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وقال، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، انکا آتیتا فرعون، انکا، انا بے شک، کا تو نے، آتیتا عطا کیا ہے، فرعون فرعون کو، وملأہ، وملأ اور سردار ہو اس کے، زینتاً اسباب زینت، واموالن اور کثرت سے مال و دولت، فی الحیات الدنیا، فی میں الحیات زندگی، الدنیا دنیاوی، ربنا انکا آتیت فرعون وملأہ زینتا واموالا فی الحیات الدنیا، اے ہمارے پروردگار، بے شک تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیاوی زندگی میں اسباب زینت اور اموال عطا کیے ہیں، یعنی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ اور پھر آگے کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، لیدلو، تاکہ وہ بہکا دیں، عن سبیلک، تیرے راستے سے، عن سے سبیلک، تیرے راستے سے، اے ہمارے پروردگار، کیا تو نے انہیں یہ سب کچھ اس لیے دیا تھا کہ وہ تیری راہ سے بھٹکا دیں لوگوں کو، یعنی ازراہ تعجب یا ازراہ لجاجت اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عاجزی پیش کرتے ہوئے کہا۔ اور آگے انہوں نے مزید اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ربنا، اے ہمارے رب، اتمس، تو برباد کر دے، علی اموالہم، ان کے اموال کو، ربنا اتمس علی اموالہم، اے ہمارے رب تو ان کے دولتوں کو، ان کے اموال کو برباد کر دے، وشدد، اور تو سخت کر دے، علی اوپر، قلوبہم، دلوں کے ان کے، وشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا، پس نہ، یؤمنو، وہ ایمان لا سکے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یرب، وہ دیکھ لیں، العذاب، عذاب، العلیم، دردناک، فلا یؤمنو حتیٰ یرب العذاب العلیم، کہ وہ پھر بھی ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت
موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کی بارگاہ میں تین گزارشات کو پیش کیا ہے، کا ذکر کیا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے تین گزارشات کی، اور پھر ساتھ ان کی تین آرزوؤں کا بھی ذکر کیا ہے جو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کی۔ تین مرتبہ انہوں نے اللہ سے خطاب کیا ہے، ربنا، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کی ہے، اللہ کو پکارا ہے 3 بار، اور 3 ہی بار انہوں نے فرعونی لشکر کے بارے میں، فرعونی قوم کے بارے میں اللہ کی گزارشات پیش کی ہیں، 3 گزارشات۔ تو فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ تو قرآن چونکہ پہلی دوسری کتابوں، دنیاوی کتابوں کی طرح کتاب نہیں ہے، یہاں جو فرمان ہوتا ہے بالکل حق سچ ہے، وحی الہی پر مشتمل ہے۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں کوئی فرمان یا کسی نبی کا یا کسی اور کا، تو وہ بالکل حق سچ پر مبنی ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا۔ تو انہوں نے عرض کی ربنا، اے ہمارے رب۔ یہ نبوی اللہ کی بارگاہ میں عرض پیش کرنے کا ایک نبوی اسلوب ہے۔ کبھی انبیاء کرام واحد کے طور پر ربی کہہ کر بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، دعا کرتے، جس طرح قرآن میں ہم کئی مقامات پر پڑھے ہیں، اور کبھی وہ ربنا کہہ کر اپنی عرض اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، یعنی ساری مخلوقات کو شامل کر کے، سارے انسانوں کو، اہل ایمان کو۔ تو انہوں نے پھر عرض کی، اے ہمارے پروردگار، انک آتیت فرعون وملأہ، یا اللہ تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو عطا کیا ہے، زینتم و امبالا فی الحیات الدنیا، اسباب زینت اور دنیاوی زندگی کے امبال، دنیاوی زندگی کے امبال اور اسباب زینت۔ یعنی یہ اٹل حقیقت ہے کہ چاہے ظالموں کو، قاتلوں کو کوئی دنیاوی مال ملے، دنیاوی متاع ملے، دنیاوی منصب ملے، زیب و زینت ملے، عطا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، عطا کرنے والا وہ ہے۔ تو انہیں کیوں دیا جاتا ہے؟ فقط آزمائش کے لیے، انہیں پرکھنے کے لیے، کہ دیکھتے ہیں اللہ کے رضا کی طرف، اطاعت کی طرف انسان آتا ہے یا اسی طرح روگردان رہتا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن کوئی بھی اللہ پر بلیم نہ کر سکے کہ یا اللہ تو نے اہل ایمان کو تو سب کچھ دے دیا تھا، ہمیں نہیں دیا۔ اس لیے جو کفر ہیں انہیں زیادہ اللہ کی طرف سے دنیا میں عطا کیا جاتا ہے، تاکہ ایک قیامت کے دن اتمام حجت ہو جائے، کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں عذر نہ پیش کر سکے، اور دوسرا انہیں ڈیل دی جاتی ہے تاکہ وہ انجام میں کار اپنے انجام کو پہنچے، آخر کار اپنے انجام میں بد تک پہنچ جائے۔ اور بھی کئی حکمتیں ہوتی ہیں اس میں۔ تو فرمایا انہوں نے یہی عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ تو نہیں، یہ جو کچھ جن کے پاس محلات ہیں، اموال ہیں، زیب و زینت ہیں، یہ تیرا ہی عطا کردہ ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اپنا مدعا اور مقصود آگے آ رہے ہیں، کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے پروردگار۔ اب یہاں کچھ محذوف بھی ہے، محذوف جملے بھی ہیں۔ عربی زبان میں ہمیں بعض اوقات، عربی زبان بڑی وسیع ہے، اس میں معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے محذوف بھی ہوتا ہے، تو یہاں بھی محذوف ہے۔ وہ یہ کہ انہوں نے عرض کی کہ باری تعالیٰ کیا تو نے اس لیے انہیں عطا کیا ہے لیضلوا عن سبیلک، تاکہ یہ تیرے بندوں کو تیری راہ سے گمراہ کر دے، تیری راہ سے بہکا دیں،
یعنی مال تو تو نے دیا انہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، اللہ کی اطاعت کی طرف آ جائیں، اس کے کلمہ کی طرف آ جائیں اور اللہ کے پیغام کو پھیلانے والے بن جائیں، مگر یہ تو اس مال سے تیری راہ سے بندوں کو مزید گمراہ کر رہے ہیں، انہیں بہکا رہے ہیں، انہیں بھٹکا رہے ہیں۔ تو فرمایا کیا اس لیے عطا کیا گیا ہے انہیں، کبھی لالچ سے، کبھی خوف دلا کر۔ پھر آگے مزید عرض کرتے ہیں کیونکہ ان کی قوم پر ظلم بڑا ہوا تھا اور پھر وہ جلالی پیغمبر بھی تھے، انبیاء کرام میں بھی مختلف مزاج کے اللہ کے مقرب بندے انبیاء کرام آئے ہیں، کسی کی طبیعت پر حلم کا، صبر کا غلبہ رہا، حلم کا، نرمی کا، اور کسی کے مزاج میں سختی، جلالت، اس کا غلبہ رہا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ بڑا حلیم الطبع تھے، ان پر نمرود نے کیا کیا ظلم و ستم نہیں کیے، مگر انہوں نے اس کے خلاف کوئی اس طرح کی دعا نہیں کی، اپنی قوم کو مٹانے کی اس طرح نہیں کی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام طبیعت کے لحاظ سے جلالی تھے، اس لیے وہ فرعون کے ان ظلم و ستم کی وجہ سے جلال میں آ گئے، تو اس لیے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی ربنا اطمس علی اموالہم، یا اللہ تو ان کے اموال کو برباد کر دے۔ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ جو مال تو نے دیا ہے اس کو تیری راہ میں خرچ کر سکے، تیرے دین کے فروغ میں خرچ کر سکے، یہ تو الٹا اسلام کو اور تیرے دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لہٰذا ان کے اموال کو غارت کر دے، برباد کر دے۔ اور آگے مزید کہتے ہیں وَاشْتُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور یا اللہ تو ان کے دلوں کو سخت کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ ہر طرح کی نرمی دیکھ کر، تیرے احکام دیکھ کر ان کے دل مائل نہیں ہوئے، نہ تیری رحمت سے نہ تیری جباریت سے، تو اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دے۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ انہیں ایمان نصیب نہ ہو سکے۔ یہ ہے ہی اسی قابل، جس طرح اللہ کی طرف سے بھی جب کوئی بندہ ہدایت کی طرف نہیں آتا اور اپنی گمراہی پر اصرار کرتا رہتا ہے اناد سے، تعصب سے، تو اللہ کی طرف سے مہر لگا دی جاتی ہے۔ تو یہی انہوں نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے فلا یؤمنو، کہ یہ ایمان ہی نہ لائیں۔ یعنی آپ سمجھے کہ وہ ان کا انجام کار دیکھ چکے تھے کہ یہ مومن ہونے والے نہیں، اتنے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے، اللہ کی طرف سے احکام بھی دیکھ لیے، اللہ کا کلام بھی انہوں نے سن لیا کوہ طور پر جا کر، اس کے باوجود بٹکے رہے۔ تو عرض کرتے ہیں کہ ان کے دل سخت کر دیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ یہ ایمان نہ لائیں، حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں، دردناک عذاب دیکھ لیں، دنیا کا بھی عذاب، آخرت کا بھی عذاب۔ آگے ہے سورہ یونس آیت نمبر 89 اس میں ارشاد فرمایا اللہ پاک نے قال، ارشاد ہوا، قد بے شک، اجیبت، قبول کر لی گئی، دعوتکما، دعا کما تم دونوں کی، قال قد اجیبت دعوتکما، ارشاد ہوا بے شک تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، فاستقیما، پس تم دونوں ثابت قدم رہو۔ یہ دونوں پیغمبروں کو، جلیل القدر پیغمبروں کا خطاب ہو رہا ہے، دونوں ثابت قدم رہو۔ ولا تتبعانی، ولا اور مت، تتبعانی تم پیروی کرو اور تم پیروی نہ کرنا، سبیلا راستے کے، الذین ان لوگوں کی،
لا نہیں یعلمون جو جانتے، ولا تتبعانی سبیل الذین لا یعلمون اور ایسے لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے، جو علم نہیں رکھتے۔ اب اس میں بھی بڑے حکمت آموز پہلو ہیں اللہ کی طرف سے۔ دعا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبولیت، حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا، دونوں کی دعاؤں کی قبولیت کا ذکر ہو رہا ہے، مگر بڑے ایمان افروز پہلو ہیں اس میں۔ اس کے ساتھ ساتھ تو اللہ پاک نے فرمایا فرمایا قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعا قبول کر لی گئی۔ اب یہ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس میں یہ نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ قد اجبت دعوتکما، کہ میں نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی۔ جس طرح آپ دیکھیں پیچھے وَأَوْحَيْنَا فرمایا تھا، ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی طرف ان کے بھائی کی طرف وحی کی۔ اس طرح پیچھے اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرماتا رہا، تو یہاں بھی دونوں بھائیوں کو خطاب ہو سکتا تھا، مگر یہاں ان الفاظ میں دراصل اللہ کے غضب پر اللہ کی رحمت کا غلبہ ہے، اللہ کے غضب پر اللہ کی رحمت کا غلبہ ہے ان الفاظ میں۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میں نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی تو اس میں غضب کا اظہار ہونا تھا، فرعون کے لشکر پر غضب کا اظہار ہونا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان الفاظ کو ذکر نہیں کیا، بلکہ مجہول کے طور پر فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی۔ ان کے مال کی بربادی، ان کے زیب و زینت کی بربادی، ان کے دل کی سختی، فرمایا وہ قبول کر لی گئی۔ یعنی مجہول کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس میں اللہ کی رحمت بھی ہے، کہ براہ راست اپنی ذات کا ذکر نہیں کیا، اور آگے اپنے پیغمبروں کو، جلیل القدر رسولوں کو نصیحت کی، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرمایا فاستقیما، پس تم دونوں ثابت قدم رہنا۔ ثابت قدم کیسے رہنا؟ ائمہ کرام نے، ائمہ تفسیر نے اس پر لکھا ہے کہ دعا تو فوراً ہی ان کی قبول ہو گئی، لیکن جو وقت، جو قبولیت دعا کا مظہر، جو وقت کا اظہار ہوا، ظاہر ہوا، وہ 40 سال بعد ہوا۔ اس دعا کی قبولیت کے 40 سال بعد، یعنی 40 سال بعد فرعون کا لشکر غرق ہوا، 40 سال بعد وہ تحت و تاراج ہوا، فرعون اور اس کے حواری، اور مصر کی حکومت بنی اسرائیل کے پاس آئی 40 سال بعد۔ تو وہ اللہ رب العزت نے فرمایا تم دونوں ثابت قدم رہنا، یعنی انہیں خطاب ہے اللہ پاک، اہل جو نبوت ہوتے ہیں انبیاء کرام وہ ثابت قدم ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ دراصل ان کی مزید استقامت کے لیے اللہ کی طرف سے انبیاء کو خطاب ہوتا ہے، کہ نبوت کو مزید استقامت کے لیے، خیر کے لیے، تعلیم کے لیے اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے، اور دوسرا اس نبی کے توسط سے اس کی امت کو اور بعد میں آنے والی انسانیت کے لیے بھی درس ہوتا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں کوئی عرض پیش کر دیں، حاجتیں مانگیں، اپنی ضرورتیں پیش کر دیں، تو اس میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں۔ جس طرح ہم میں سے بعض لوگ وہ دوسروں کے منہ پر بھی کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تو فلاں دعا کی ہوئی یا میری ابھی تک قبول نہیں ہوئی، میں تو مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں رب سے، مجھے تو یہ نہیں مل رہا، مجھے تو وہ نہیں مل رہا۔ تو دعا کریں اور پھر اس کی قبولیت کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھیں۔
کہ جب بھی وقت کا اظہار ہوگا، جب مالک بہتر سمجھے گا، وہ دعا کی قبولیت ظاہر ہو جائے گی یا آخرت کے لیے اس کے لیے سنبھال دی جائے گی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو فرمایا کہ فاستقیما، آپ دونوں ثابت قدم ہیں، اس مشن پر ثابت قدم رہیں جو آپ لے کر چل رہے ہیں، دعوت دین دے رہے ہیں، اس پر ثابت قدم سے رہیں، اور فرعون اور اس کے حواریوں کو ہدایت کی دعوت دیتے رہیں۔ یہ بھی پیغام ہے، دونوں طرح کے پیغام ہے اس میں۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور آپ دونوں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلیں جو جانتے نہیں۔ جانتے نہیں سے مراد جو اللہ کے احکام کی مشیت نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کے احکام میں کیا حکمتیں ہیں وہ نہیں جانتے، کیا خیر ہے بندوں کے لیے وہ نہیں جانتے۔ اس لیے فرمایا کہ جو بے بہرا ہیں، بے علم ہیں، ان کے پیچھے نہ چلیں، جو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو اس طرح دین حق سے ہٹ جاتے ہیں، ان کے پیچھے نہ چلیں، بلکہ جو اہل علم ہوتی ہیں، اللہ کی معرفت پہچان رکھتے ہیں، دین حق کو پہچانتے ہیں، ان کو ساتھ لے کر چلیں، ان کے پیچھے چلیں۔ اس میں پیغمبروں کو بھی ارشاد ہے اور ان کے توسط سے ان کی امت کو، اور قرآن میں بیان ہوا تو اس میں ہمارے لیے بھی ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باطل قوتیں ہیں، شر کی قوتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی ان سے حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں کامل ایمان کی معرفت نصیب فرمائے، اپنی اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اور اطاعت نصیب فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔